أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرا آج کا موضوع فرد کی تعمیر، فرد کی تربیت، شخصیت کو بنانا، یہ میرا آج کا موضوع ہے۔ جب کسی فرد پر خصوصی محنت کی جائے اور محنت کرنے والے کا تعلق براہ راست خصوصی نوعیت کا ہو تو اس کو تربیت کہتے ہیں۔ تربیت اور ابلاغ میں فرق ہے۔ ابلاغ ہے کوئی عالم آیا، اس نے تقریر کی، پھر وہ چلا گیا، اس کا سامعین سے، مخاطبین سے کوئی براہ راست
یومیہ تعلق نہیں ہے، اس کو اصطلاح میں دعوت کہتے ہیں۔ دعوت ہے پہنچا دینا، تربیت ہے کہ بات پہنچانے کے بعد اس کی عمل میں کوئی تبدیلی آئی نہیں آئی، اس کی نگرانی، اس کی نگہداشت، اس کے ساتھ روز کا تعلق، اس کے ساتھ محبت، یہ تربیت ہے۔ فرد کے ساتھ علم اور عمل میں جو ارتقاء پیدا کرتا ہے، مربی اپنے زیر تربیت افراد میں جو روز کے تعامل کے ساتھ، روز کے تعلق کے ساتھ جو علمی اور عملی ارتقاء پیدا کرتا ہے وہ تربیت ہے۔ جبکہ دعوت میں محض ابلاغ ہے، بات پہنچائی، پھر زندگی میں کبھی ملاقات ہو یا نہ ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم اور مربی تھے۔ دار ارقم میں، دار صفا میں انہوں نے براہ راست اپنے صحابہ کی تربیت کی۔ محض مبلغ نہیں تھے کہ ایک دفعہ ملاقات ہوئی پھر کبھی نہ ہوئی، ایسا نہیں تھا۔ نماز پڑھاتے، جمعہ پڑھاتے، نماز کا کبھی ناغہ نہ کرتے، یہ تربیت کا بنیادی مفہوم ہے۔ تربیت محض علم نہیں ہوتا، علم اور عمل مل کر تربیت بنتی ہے۔ علم اور عمل دونوں مل کر تربیت بنتے ہیں۔ تربیت کا ہدف اچھا مسلمان پیدا کرنا ہے۔ اچھے مسلمان کی جو نشانیاں ہیں، جو اجزاء ہیں، جو عناصر ترکیبی ہیں، جب وہ اپنے ارتقاء سے گزرتے جائیں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اچھا مسلمان ایک اچھا قائد، ایک اچھا رہنما بھی بنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محض اچھے مسلمان بنانے والے نہیں تھے، بلکہ آپ نے اچھے قائدین بنائے، بہترین، دین کی خاطر قربانیاں دینے والے اور دین کے غلبے کو آگے لے کر چلنے والے، معاشروں کو تبدیل کرنے والے، حکومتوں کو قائم کرنے والے اچھے قائد، اچھے رہنما بھی بنائے۔ لیکن اچھا مسلمان ہو یا اچھا قائد ہو، دونوں کے بنیادی اجزاء ایک جیسے ہوتے ہیں، بنیادی اجزاء۔ تو اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ یہ جو تربیت ہے یہ دعوت سے مختلف ہے، لیکن تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی فرائض میں شامل تھی۔ قرآن کی مشہور آیت ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اس میں جو تزکیہ اور تعلیم کا جو لفظ آیا ہے یہ ایک مسلسل اور بھرپور تعلق پر دلالت کرتا ہے۔ روز باتیں کرنا، روز باتیں ان سے سننا، ان کے اشکالات کے جواب دینا، ان کے کردار میں تبدیلی لانا، ان کے قلب کی اصلاح کرنا، مسلسل نمازوں میں، جمعوں میں، جہاد میں، دعوت میں، مختلف مراحل میں روز کی ملاقات، روز کی تعلیم، روز کی تربیت، یہ بنیادی آیت ہے علم تربیت کی، فن تربیت کی، یہ بنیادی آیت ہے۔ اس کی تشریح میں جب ہم مختلف دیگر آیات دیکھیں تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بار بار کہتے ہیں کہ آپ کا اپنے زیر تربیت افراد کے ساتھ بڑا گہرا اور مضبوط تعلق ہونا چاہیے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ
آپ اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ باندھ کر رکھیں جو دن رات اللہ کو پکارتے ہیں۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے نبی اپنی ذات کو، اپنے آپ کو مومنوں کے لیے نرم بنا لیں، اپنے پہلو کو مومنوں کے لیے نرم کر دیں۔ یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ مربی اور متربی یعنی فرد کا تعلق بڑا گہرا ہو۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان سے مشورہ کریں دین کی ترقی میں، ان سے بات چیت کریں۔ اس طرح سے کئی آیتیں ہیں جو بتلاتی ہیں کہ مربی اور فرد جو زیر تربیت ہے اس کے درمیان گہرا تعلق ہونا چاہیے۔ دعوت ابلاغ، تو یہ نبوی مشن ہے، یہ دعوت سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ سری دعوت 3 سالہ، اس میں 50-60 لوگ مسلمان ہوئے، لیکن وہ ایسے مسلمان تھے جنہوں نے آنے والی نسلوں کا بوجھ اٹھایا۔ پھر مکی دور، اعلانیہ دعوت، قبائل کو دعوت، اس میں ایسے لوگ تیار ہوئے جنہوں نے آنے والی حکومتوں اور نسلوں کا بوجھ اٹھایا۔ مہاجرین، عشرہ مبشرہ، ابتدائی دور کے سارے 10 کے 10 مہاجرین، بدری صحابہ، پھر اس کے بعد انصار میں جو بنیادی انصار تھے، یہ سب تربیت کا نتیجہ ہے، محض دعوت نہیں ہے، تربیت ہے۔ تربیت میں جو بنیادی نشو و نما ہوتی ہے وہ 3 قسم کی ہوتی ہے: عقلی نشو و نما، نفسیاتی نشو و نما، روحانی نشو و نما۔ یہ بنیادی نشو و نما ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الناس کابل مئۃ، لوگ 100 اونٹوں کی طرح کثیر تعداد میں ہوتے ہیں، لیکن ان میں بوجھ اٹھانے والا کوئی کوئی ہوتا ہے۔ 100 اونٹوں میں وہ اونٹ جو دور کے سفر کے لائق ہو، جو بوجھ اٹھا سکے، وہ 100 میں سے ایک آدھا ہوتا ہے، باقی چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ نشو و نما میں عقلی، جسمانی، ذہنی، روحانی، نفسیاتی قوت پیدا کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب لوگ خس و خاشاک کی طرح ہوں گے، جیسے سیلاب کے اوپر ایک جھاگ ہوتی ہے، لیکن ان میں قوت نہیں ہوگی۔ یعنی ایسے مسلمان ہونے چاہیے جن میں قوت ہو، عقلی، روحانی، جسمانی، نفسیاتی۔ یہ بنیادی نشو و نما ہوتی ہے۔ بنیادی نشو و نما کے بعد جو اصل نشو و نما ہے وہ عقیدے اور تزکیے اور دعوت و سیاست کی ہوتی ہے۔ یعنی عقلی نشو و نما کیا ہے؟ یعنی عقیدہ درست ہو۔ روحانی نشو و نما کیا ہے؟ یعنی اخلاق، نیکی کی تڑپ ہو، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی خواہش، تڑپ۔ تو اصل میں یہ جو بنیادی نشو و نما ہے نا، یہ آگے جا کر 3-4 بڑی نشو و نما پر محیط ہونی چاہیے: عقیدہ، عبادت، اخلاق، دعوت، ماحول معاشرے کا علم، سیاست کا علم، عالم اسلام کا فہم، مغرب کا فہم۔ یہ بعد میں ایک نصاب بنتا ہے۔ نشو و نما کے مقابلے میں جو بنیادی نشو و نما ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں ایک پرہیز ہوتا ہے، ایک رکاوٹیں ہوتی ہیں۔
رکاوٹوں کا علم بنیادی نشو و نما کے علم کے ساتھ ساتھ ہی ضروری ہے۔ اندر کی کون سی رکاوٹیں ہیں جو انسان کو اچھا مسلمان بننے سے روکتی ہیں، باہر کی کون سی رکاوٹیں ہیں، یہ ساری رکاوٹوں کا علم، خواہشات کیسے حملہ کرتی ہیں، شیطان کیسے حملہ کرتا ہے، شیطان سے بچنے کی تدابیر کیا ہیں، عبادت میں جی نہیں لگتا، کیا کیا جائے، دنیا کی ہرس اور ہوس پیچھا نہیں چھوڑتی، کیا کیا جائے۔ یہ جو پرہیز ہے، خارجی اور داخلی رکاوٹیں ہیں، ان کا علاج کیا ہے، ان کا سد باب کیا ہے، یہ بھی تربیت کے مبادیات میں سے ہے، ان کو سمجھنا۔ یہ میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ تربیت کے دو معیار ہوتے ہیں، ایک اچھا مسلمان بنانا اور ایک اچھا قائد بنانا۔ اچھا مسلمان وہ ہے جس کا ایمان مضبوط ہو، نماز کا پکا ہو، ارکان اسلام کا پکا ہو، لوگوں کے ساتھ نیکی اور ہمدردی کرنے والا ہو، عدل اور احسان کرتا ہو، اس کے اندر تڑپ ہو کہ میں لوگوں کو نیکی کی طرف لے آؤں، دین کی طرف لے آؤں، ان کی آخرت اچھی ہو جائے، یہ اچھا مسلمان ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اچھا قائد، جو خود بھی نیک ہو اور دوسروں کو نیک بنانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہو، یہ اچھے قائد کی تعریف۔ اچھی تربیت کر سکے، اچھی دعوت دے سکے، سیاست کا اچھا فہم رکھتا ہو، ماحول کی خرابیاں جانتا ہو، حکومت کے، سیاست کے اتار اور چڑھاؤ کو جانتا ہو، عالمی مسائل پر نظر، یہ بتدریج ہوتا ہے۔ جو فرد زیر تربیت ہے اس کے اندر بھی 3 کمزوریاں ہوتی ہیں جس کو نکھارنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا علم شریعت کا، دین کا، عقیدے کا، اعمال کا کمزور ہوتا ہے، اسے بتدریج بڑھانا ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کے اخلاق کمزور ہوتے ہیں، اسی طرح اس کی جو عملی تجربات ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں۔ جب یہ تینوں چیزیں بتدریج آگے بڑھتی ہیں اس منہج اور اصول کے مطابق جس کی تفصیل آگے آئے گی، تو فرد آہستہ آہستہ ترقی پکڑتا ہے، قوت پکڑتا ہے، اچھا مسلمان بنتا ہے، اچھا مہاجر بنتا ہے، اچھا مجاہد بنتا ہے، وہ عشرہ مبشرہ کی طرح حوصلوں والا، ہمتوں والا، قوت والا بنتا ہے، بدری صحابیوں کی طرح بھرپور جری اور بہادر بنتا ہے۔ تو اس کی تفصیل مزید آئے گی، ٹائم کے مطابق چلتے ہیں۔ منہج اور اصول جو ہے اس کے مطابق ہی تربیت کے سارے امور چلتے ہیں۔ منہج اور اصول سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ منہج اور اصول میں اگر ہم ڈگمگا گئے تو تربیت کے باقی مراحل، باقی چیزیں، اس کے اندر بھی خرابی پیدا ہوگی۔ اسی لیے سب سے زیادہ جو محنت کے قابل چیز ہے، جو سب سے زیادہ سمجھانے کے قابل چیز ہے، وہ منہج اور اصول ہے۔ منہج اور اصول میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تربیت کا نصاب کس چیز کو بنانا ہے۔ فکری نصاب، یہ نہیں کہ کتابیں کون کون سی ہوں، ابھی فکری نصاب کیا ہو، کیا چیز سمجھانی ہے لوگوں کو، بچوں کو، زیر تربیت افراد کو۔ تو فکری نصاب جو ہے وہ قرآن، حدیث اور منہج سلف، ٹھیک ہے،
قرآن اور حدیث اور منہج سلف سے جو ماخوذ چیزیں ہیں وہ ہے عقیدہ، تزکیہ، یہ دو بڑے علم ہیں، عقیدہ اور تزکیہ۔ اس کے بعد دعوت، سیاست، فقہ الواقع، یہ فکری نصاب، یہ سارا فکری نصاب قرآن، حدیث اور منہج سلف سے اخذ شدہ ہونا چاہیے۔ اس میں عقیدہ سب سے پہلے نمبر پر، تزکیہ یعنی اچھا اور نیک انسان کیسے بنے گا، عبادات کرنے والا، لوگوں کے ساتھ نرم دلی کرنے والا، معاشرے کا ہمدرد اور خیر خواہ، دین کے غلبے کی فکر کرنے والا، دین کے غلبے کے طریقہ کار کو سمجھنے والا، یہ چیزیں، واقعات کو سمجھنے والا، یہ فکری نصاب ہے۔ منہج اور اصول میں سب سے اہم چیز فکری نصاب کی ہوتی ہے۔ فکری نصاب کے بعد پھر دوسری جو چیز ہے وہ ہے کہ ہم کون سے وسائل اختیار کریں کہ جس کے ذریعے یہ باتیں اس فرد کی تربیت میں داخل ہو جائیں، کون سے وسائل استعمال کریں کہ ہماری بات زیر تربیت فرد کے دل میں گھس جائے، اسے وسائل کہتے ہیں۔ جو نبوی وسائل تھے، تمام انبیاء کے مشترکہ وسائل تھے، جو بنیادی وسائل ہیں وہ تین ہیں۔ ایک نمونہ و مثال، یعنی مربی جو بات کرے اس کا نمونہ ہو، اس کی مثال پیش کرے، ایسے خالی خولی باتیں نہ ہوں، نمونہ اور مثال، سیرت اور کردار کے ذریعے تربیت۔ دوسرا جو وسیلہ ہے وہ ہے واعظ و تلقین، اپنی بات کرنا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سمجھاتے تھے، مکالمہ کرتے، مثالیں دیتے، کبھی زمین پر نقشہ بنا کر سمجھاتے، کبھی ہمدردی سے سمجھاتے، کبھی ناراض بھی ہو جاتے۔ واعظ اور تلقین۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے نگہداشت اور سزا۔ یہ تینوں بنیادی وسائل ہیں۔ آپ پوچھتے فجر کی نماز میں، آج فلاں بندہ نظر نہیں آ رہا، نماز میں بندے کم ہوتے تو کہتے میرا جی چاہتا ہے میں مصلی پر کسی اور کو کھڑا کروں اور جا کر ان لوگوں کو ان کے گھروں سمیت جلا دوں جو مسجد میں حاضر نہیں ہوتے۔ یہ نگہداشت اور سزا۔ اس کے علاوہ بچوں کو مارنے کا تصور ہے جب وہ نماز نہ پڑھیں۔ بیویوں کے بارے میں بھی فرمایا، ان کو 4 سٹیپ پر سمجھاؤ، اور ایک سٹیپ وَضْرِبُوهُنَّ بھی ہے، حدود اور تعزیرات بھی ہیں۔ یہ ساری چیزیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ناراض بھی ہو جاتے۔ ابن لطبیہ کا واقعہ مشہور ہے، آپ نے فرمایا یہ اپنی امی کے گھر بیٹھا رہتا، پھر دیکھتے اس کو تحفہ ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ دعوت کے اندر نگہداشت سزا والی بات نہیں ہوتی، واعظ اور تلقین ہوتا ہے، نمونہ اور مثال بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنی بات کر کے چلا گیا۔ نمونہ اور مثال وہ بنتا ہے جو روز کی روز نمازوں میں شریک ہو، روز ملتا جلتا ہو، نگرانی کرتا ہو، نگہداشت کرتا ہو، بچوں کے اخلاق کیسے ہیں، بچوں کا کردار کیسا ہے، ان کے اوپر کون سی چیز منفی چیزیں حملہ آور ہو رہی ہیں۔ یہ 3 بنیادی وسائل۔ اس کے بعد پھر جدید کئی وسائل آ گئے،
سیمینار ہونا، ورکشاپیں ہونا، لیکن وہ جتنے بھی جدید وسائل ہیں ان کے اندر بنیادی وسائل جو تمام انبیاء اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے وہ یہ تین ہی ہیں، اور آج بھی سب سے زیادہ کارگر یہی ہیں۔ یہ وسائل ہیں کرنے والے وسائل، اور کچھ وسائل ایسے ہوتے ہیں جن سے بچنا ہوتا ہے، یعنی احتیاطیں ہوتی ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ احتیاطیں، رکاوٹیں، ان کا علم ہونا چاہیے۔ بسا اوقات ضرورت ہوتی ہے کہ اپنی تشہیر نہ کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت ضرورت رازداری بھی کی، ہجرت حبشہ بھی رازداری سے ہوئی، ہجرت مدینہ بھی رازداری سے ہوئی، بیعت عقبہ بھی رازداری سے ہوئی، فتح مکہ بھی رازداری سے ہوا، بے شمار مواقع، صلح حدیبیہ کے لیے جو روانگی تھی اس میں بھی ایک موقع پر رازداری۔ تو مختلف ماحول کے طریقوں کے مطابق نظم و ضبط قائم کرنا، افراد کو جوڑنا، دوسروں سے مدد لینا، جیسے ابو طالب سے مدد لی گئی، اپنوں سے مدد لینا، پرایوں میں سے جو سنجیدہ لوگ ہیں ان سے مدد لینا، یہ سارے وسائل ہیں تربیت کے۔ اور اس کے بعد اگلی جو چیز ہے وہ ہے اسالیب۔ اصلی اسالیب کا مطلب یہ ہے، ہم نے دعوت دی قولوا لا الہ الا اللہ، یہ منہج ہے، لوگو اللہ کی طرف لوٹ آؤ، لوگو دین کی طرف آ جاؤ، لوگو آخرت کی طرف آ جاؤ، یہ وہ بات ہے، بنیاد ہے جو پیش کرنی ہے، فکری نصاب۔ اور یہ جو قولو ہم جو بات کر رہے ہیں یا جو عمل پیش کر رہے ہیں، یہ نمونہ اور مثال اور واعظ اور تلقین یہ وسیلہ ہے۔ اور اسلوب کیا ہے؟ اسلوب یہ ہے کہ آپ نے جو بات کرنی ہے وہ نرم لہجے میں کرنی ہے، سخت لہجے میں نہیں کرنی، لہجہ نرم ہو۔ قولو قولا لینا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ جا کر دین کی بات کریں۔ دین کی بات تو ہو گئی فکر، اور بات کرنا یہ ایک وسیلہ، اور نرم لہجہ یہ اسلوب ہے، کیونکہ بات سخت لہجے میں بھی ہو سکتی ہے، بات پیچیدہ بھی ہو سکتی ہے، بات مشکل بھی ہو سکتی ہے۔ بات میں نرمی پیدا کرنا، بات میں آسانی پیدا کرنا، بات واضح ہو، بات معقول ہو، بات مدلل ہو، یہ اسلوب ہیں۔ اس کی جو دلیل ہے اس اسلوب کی وہ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ بات حکمت کے ساتھ ہو، مزاج کو دیکھ کر، مخاطب کے رویوں، ان کی طبائع، ان کے احوال کو دیکھ کر، ان کی نفسیات کو دیکھ کر، ان کے مدارج کو دیکھ کر، ان کی عمر کو دیکھ کر بات دل نشین ہو، یعنی نرم ہو، آسان ہو، واضح ہو، دل پر اثر کرے، پرکشش ہو، اور احسن ہو۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، کوئی جھگڑا کرے تو جھگڑے میں حصہ نہیں لینا، کوئی تنگ کرے تو صبر کرنا ہے، کوئی اذیت دے تو صبر کرنا ہے، یہ اسالیب ہیں۔ دیکھیں بہت سارے باطل افکار ہیں، بہت سارے جن کا نصاب یا فکر غلط ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے وسائل اور اسالیب کے ذریعے سے دنیا پر غالب آ جاتے ہیں۔ نرم لہجہ، پیاری بات، آسان بات،
پرکشش بات کر کے وہ اپنی باطل فکر کو پروان چڑھاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اور دین وہ بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ اس کے بعد جو منہج ہے، منہج کے اندر جو اگلی چیز ہے وہ ہے ماحول۔ ماحول کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی مربی اور فرد آپس میں علم اور عمل کا تبادلہ کریں گے تو کسی ماحول میں کریں گے۔ وہ ماحول سمجھنا، اس کی اقسام سمجھنا، اس کے اثرات سمجھنا، اس کے مثبت منفی وسائل سمجھنا ضروری ہے۔ جو بنیادی ماحول ہے وہ ہے گھر۔ اب یہ لکھنا بند ہو گیا۔ ایک بنیادی جو ماحول ہے وہ گھر ہے۔ اگر گھر کے اندر والدین کا کردار اچھا نہ ہو یا ماحول اچھا نہ ہو، ارد گرد والوں کا ماحول اچھا نہ ہو، تو بچے پر اس کے اثرات ہوں گے۔ پھر گھر میں جو چیز سمجھائی جائے اگر وہ سکول یا مدرسے کے ماحول کے الٹ ہو پھر بھی بات اپنی اثر نہیں پکڑے گی۔ مسجد میں جو بات وہ سن کر آتا ہے لڑکا یا فرد، گھر میں اس کے الٹ ہو رہا ہو تو پھر فرد کی تربیت اچھی نہیں ہوگی۔ فرد جس جماعت میں ہے اس جماعت کے لوگوں میں جو نظریات ہوں گے، جو افکار ہوں گے، جو عادتیں ہوں گی وہ فرد پر اثر انداز ہوں گی۔ تحریک، اگر کوئی زیر تربیت فرد کسی خاص تحریک میں ہے، اس تحریک کے اندر ایک ماحول ہوتا ہے، نمازوں کا، افکار کا، اعمال کا، کسی خاص چیز پر زیادہ زور ہوتا ہے، کسی چیز پر کم زور ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جس ملک میں رہتا ہے، جس شہر میں رہتا ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں، پھر عالمی اثرات ہوتے ہیں۔ کوئی بڑا واقعہ ہو جائے پوری دنیا میں، اس کا اثر دیہاتوں تک پہنچتا ہے۔ یہ ماحول ہے۔ اگر ہم اپنے زیر تربیت فرد کو جتنا اچھا ماحول دیں گے، اگر وہ ادارے میں ہے، ادارے کے اندر جتنا اچھا ماحول، اتنا اس کی صلاحیتیں زیادہ نکھریں گی۔ ماحول کے بعد اگلی جو چیز ہے وہ ہے مراحل۔ عالمی اثرات۔ مراحل کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی فرد کی تربیت کرتے ہیں تو اس کی تربیت ایک خاص ماحول میں ہوتی ہے، اور وہ ماحول ایک ارتقاء کے تحت مختلف مرحلوں پر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بعثت کا اعلان کیا تو پہلے 3 سال خفیہ دعوت کے تھے، وہ مرحلہ اور تھا، اس کے اندر جو تربیت تھی وہ اور طرح کی تھی۔ پھر اس کے بعد جب آپ نے اعلانیہ تبلیغ کی، اس کے تقاضے کچھ اور تھے۔ پھر رازداری کی بجائے مظالم کو سہنا، صبر اور استقامت تھا، کف ید یعنی تصادم سے گریز تھا۔ پھر ماحول بدلا، قبائل کو دعوت دی، صحابہ کو کہا کہ جاؤ سب مدینے چلے جاؤ۔ مدینے پہنچنے کے لیے جو اسباب وسائل تھے، جو ضروریات تھیں، جو لوازمات تھے، وہ مختلف ہو گئے۔
اب سفر کی تیاری، پھر اس کے بعد مسجد مل گئی، مسجد نبوی تعمیر ہو گئی، مل کر رہنے لگے، اب تربیت بدل گئی، صفا کا ادارہ مسجد کے اندر، صفا کی جگہ قائم ہو گئی، تعلیم تربیت ہونے لگ گئی، مختلف جگہوں پر چھوٹے چھوٹے سرائے بھیجے گئے، کچھ لڑنے والے، کچھ دعوت تبلیغ والے۔ اب مکے کے اندر لڑنے کا تصور نہیں تھا، لہذا تربیت میں لڑنا نہیں سکھایا گیا، لیکن جب مدینے میں آئے اب لڑنے کی ضرورت پیش آئی، اب لڑنے کی باتیں ہوئیں، لڑنے کی تربیت ہوئی۔ پھر اس کے بعد غزوہ بدر، لڑنے میں زیادہ مضبوط ہوئے، اگلے غزوے میں اور زیادہ مضبوط ہوئے، اس سے اگلے میں، پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی اور پتہ چلا کہ ہر دفعہ لڑنا ضروری نہیں ہوتا، کبھی پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، کبھی ہاتھ روکنے میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ صلح حدیبیہ سے سیاست کا سبق حاصل ہوا کہ مذاکرہ کیسے کرنا ہے، دوسروں کے ساتھ ایسی بات کرنی ہے کہ وہ سمجھے میرا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں دوسرے کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں مراحل، ایک ضعف کا مرحلہ ہے اور ایک قوت کا مرحلہ ہے۔ ضعف کے مرحلے میں کف ید ہے اور تربیت کف ید والی ہے، لیکن قوت کے مرحلے میں جہاد، قتال، سرائے، غزوات، سیاسی بصیرت، سفر لمبے لمبے، غزوہ تبوک، یہ چیزیں ہیں۔ تو مرحلہ دیکھنا ہے کہ بچوں کو کس چیز کے لیے تیار کرنا ہے۔ ابھی ہمارا ماحول ضعف کے مرحلے میں ہے یا قوت کے مرحلے میں ہے، یہ باتیں ساری کم از کم مربی کو پتہ ہو۔ اس کے بعد اگلی جو چیز ہے وہ ہے ایک دفعہ پھر منہج۔ یہ چیزیں بھی منہج ہیں، لیکن منہج کے اندر مزید کچھ باتیں اہم ہیں جس کو ہم دوبارہ منہج کہیں گے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جن پر ہم نے فل زور لگانا ہے، وہ مثبت ہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جس سے ہم نے فل بچنا ہے، مکمل طور پر بچنا ہے۔ اگر ہم نے اپنے منہج میں منفی چیزوں پر زیادہ زور لگایا پھر وہ فرد تیار نہیں ہوگا جو مطلوب ہے۔ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ جن چیزوں سے بچنا ہے وہ ہیں فروعی مسائل، چاہے وہ فقہی ہوں، چاہے وہ فکری ہوں۔ فکر میں بھی فروعات ہوتی ہیں، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ افضل تھے یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ افضل تھے۔ سیاسی فروعات بھی ہوتی ہیں، پورا نظام ڈسکس کرنے کی بجائے چھوٹے چھوٹے جز ڈسکس کرنا، پورا نظام ٹھیک ہے یا نہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اندر جو ایک چھوٹا سا جز ہے، مطلب ریلوے کا نظام اچھا ہے یا برا ہے، ریلوے کا نظام ٹھیک ہونا چاہیے، یہ سیاسی فروع ہیں۔ فروعات سے بچنا یہ منہج ہے، اصل منہج، منفی چیز یعنی جس چیز سے بچنا ہے۔ تو منہج کے اندر فروعی چیزوں سے بچنا ہے، چاہے وہ فقہی ہوں، سیاسی ہوں، مسلکی ہوں۔ یہ میں لکھ دیتا ہوں، فقہی ہوں، سیاسی ہوں، مسلکی ہوں، ٹھیک ہے؟ ایسے اور بھی ہوتی ہیں فروعات۔ سب سے پہلے لوگوں کو دعوت دیں اللہ اور آخرت اور دین کی طرف۔ جب وہ قریب ہو جائیں، دین کے دائرے میں آ جائیں، زیادہ سے زیادہ مضبوط ہو جائیں، پھر اس کے بعد آپ ان کو یہ بھی بتا سکتے ہیں جی یہ مسالے کا اختلاف ایسے ہے، کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں،
راجع یہ ہے، مرجو یہ ہے، بتا سکتے ہیں. لیکن پہلے مرحلے پر دین کی کلیات کی دعوت ہے، دین کے اصول اور مبادی کی دعوت ہے، ایمانیات کی دعوت ہے. اسی طرح سے فروعات میں ایک اور چیز بھی ہے، جو تنظیمی تعصبات ہیں نا، یا شخصی لیڈروں کے جو تعصبات ہیں، یہ بھی منفی منہج ہے. کسی خاص لیڈر کی طرف بلانا، ہمارا لیڈر سب سے اچھا ہے، آپ اس کی طرف آ جائیں، ہماری تنظیم سب سے اچھی ہے، آپ اس کی طرف آ جائیں. اصل میں جو چیز ہے نا وہ ہے، سب سے پہلے وہ دین کی طرف آ جائے، کلیات کی طرف. سب سے پہلے اس کا عقیدہ درست ہو جائے، سب سے پہلے وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جائے. سب سے پہلے یہ ضروری ہے. تو یہ جو مثبت چیز ہے وہ ہیں کلیات، عقیدہ، شریعت، تصور اہل سنت. اہل سنت اور اہل بدعت کا تصور سمجھ میں آ جائے. اس کے بعد فقہ و تعامل، یعنی مختلف لوگوں سے کیسے تعامل کرنا ہے، مخالفین سے کیسے تعلق رکھنا ہے، مخالفین کے کتنے درجے ہیں، ہر درجے کے ساتھ کیا تعامل، کیا تعلق ہونا چاہیے. فقہ الخلاف، یعنی اختلاف کے کیا اصول اور آداب ہیں. یہ مختلف ضروری مثبت علوم ہیں جو لوگوں کو زیر تربیت افراد کو سمجھانے کی ضرورت ہے. کلیات، عقائد، شریعت، تصور اہل سنت، فقہ الواقع، فقہ و سنہ، فقہ و تعامل، فقہ ادب الاختلاف. عربی لفظ ہیں لیکن اتنا مشکل نہیں ہے. اسی طرح سے سیاست، فہم مغرب، فقہ الواقع، یہ چیزیں، یہ مثبت چیزیں ہیں، یہ سمجھانے کی ضرورت ہے. تو ابھی 10 منٹ رہتے ہیں، میں ایک دفعہ پھر اپنی کچھ چیزیں سمجھانے والی ہیں وہ سمجھا دیتا ہوں. منہج کے اندر فکری نصاب آیا، وسائل آئے، یہ مثبت وسائل، یہ منفی وسائل. اسالیب آئے، منفی اسالیب بھی ہیں، سخت لہجے میں بات کرنا، پیچیدہ بات کرنا، غیر معقول بات کرنا، لڑ جھگڑ کے بات کرنا. مختلف ماحول ہے، ماحول جتنا اچھا ہوگا بات جلدی سمجھ آئے گی. مراحل کا علم ہے، ضعف کے مرحلے میں قوت کی بات کرنا، لا یعنی بات. منہج کے اندر کلیات، یہ ساری چیزیں. اچھا، جو چیز سب سے زیادہ سمجھانی ہے، جس پر پورا زور لگانا ہے، مثبت منہج، یہ اس پورے نقشے کے اندر سب سے زیادہ اہم چیز ہے. وہ جو مثبت چیز ہے نا، پازیٹیو چیز، اس کو ہم 3 شکلوں میں سمجھا سکتے ہیں. ایک ہے عقیدہ، ایک ہے تزکیہ، اور ایک ہے اجتماعی زندگی. عقیدے کے اندر توحید اور سنت، قرآن اور حدیث، منہج سلف، تصور اہل سنت، تصور اہل بدعت، فقہ الخلاف، مخالفین سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، آداب اختلاف، یہ ساری عقیدے کی باتیں ہیں. تزکیہ نفس کے اندر عبادات، اعمال القلوب، زہد،
حقوق، نصرت دین، یہ چیزیں ہیں۔ عقیدے کے اندر توحید، اہل سنت کا تصور، فقہ الخلاف یعنی اختلاف کا علم، فروعات اور اصول اور فروع کے علم، ٹھیک ہے، فقہ التعامل، لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے، یہ مثبت چیزیں ہیں جو بار بار پڑھانے کے لائق ہیں، بار بار سمجھانے کے لائق ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اجتماعی زندگی ہے، اس کے اندر تربیت ہے، والد بچوں کی تربیت کرے، استاد شاگردوں کی کرے، مربی متربیوں کی کرے، یہ تربیت ہے۔ پھر اس کے بعد دعوت ہے، پھر اس کے بعد جماعت ہے یعنی اتحاد، پھر اس کے بعد سیاست ہے، پھر اس کے بعد فقہ الواقع ہے، پھر اس کے بعد فہم مغرب ہے، پھر اس کے بعد غلبہ دین کا طریقہ کار ہے۔ یہ مثبت چیزیں ہیں۔ یہ چیزیں مثبت ہیں، ان کے مثبت ہونے میں کچھ لوگ غافل ہیں، ان کی غفلت جب دور ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو صرف غفلت دور کرنا مقصود ہے، یہ مقصد نہیں کہ لوگ سارے منحرف ہیں، ایسی بات نہیں ہے، غافل ہیں۔ جس کو جتنی سمجھ آتی جاتی ہے وہ کہتا ہے ہاں توحید تو بڑی اچھی ہے، تصور اہل سنت بڑا اچھا ہے۔ کچھ ضد میں بھی آ جاتے ہیں، لیکن دلائل اور علم اور جب اچھے طریقے سے بات چیت کی جائے تو سمجھ آ جاتی ہے۔ تو ابھی کسی کا کوئی سوال ہو تو کر سکتا ہے، ابھی 2-3 منٹ ہیں۔ جی جی ہاں، قوت کے مرحلے سے ایک تو ہے مجموعی قوت دینداروں کی، اس کو بھی ذہن میں ہونا چاہیے۔ ایک ہے کہ وہ فرد جس جماعت میں ہے، جس ادارے میں ہے، اس کی بھی قوت کا علم ہونا چاہیے کہ ابھی وہ کس قوت کے کس مرحلے میں ہے، اپنی بات جو ہے وہ پورے زور سے دنیا تک پہنچا سکتا ہے یا نہیں پہنچا سکتا۔ کیونکہ جب آپ نیکی کی بات کریں گے نا، وہ بے شک غیر اختلافی بھی ہو لیکن بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں آئے گی، وہ آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ اسی لیے جب تک آپ اپنے محدود وسائل میں جتنی بات کر سکتے ہیں اتنی کریں گے۔ فرد ہے، جماعت ہے، ادارہ ہے، پھر ادارے مختلف مل کر ایک بڑی تحریک بنتے ہیں۔ جو تحریک، فرد، جماعت، ادارہ جس سطح پر ہے اپنی قوت کا اندازہ کرے، میں کتنی بات کر سکتا ہوں، کتنی نہیں کر سکتا، کتنے زور سے کر سکتا ہوں، کتنی آہستہ کر سکتا ہوں، یہ اندازہ خود ہی لگانا ہے۔ ہاں جی، اور کوئی سوال؟ شیخ اگر جدید حالات میں یہی تمام اسالیب اور چیزیں کی جائے، جیسے کہ آپ نے کہا ربط
اگر ربط کی ہے، اسی طرح فکر کی ہو، عمل کی ہو اور باطن کی ہو، تو اگر وہ میڈیا میں بھی اسی طرح کیا جائے تو اس میں حرج اور باقی جو چیزیں اس وقت اقسامی حیثیت سے تو آئیں گے، ہاں لیکن یہ ہے کہ اس میں کیا حرج ہے؟ نہیں، میں دین کی بات جب آپ کریں گے نا، توحید کی کریں، سنت کی کریں، عبادت کی کریں، اعمال القلوب کی کریں، اس کا لب و لہجہ ایسا ہو کہ کوئی پریشان نہ ہو، کوئی پریشان نہ ہو، اس کا اسلوب احتیاط والا ہو۔ اونچی آواز سے بھی کر سکتے ہیں، میڈیا پہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا اسلوب احتیاط والا ہو، کسی کو برانگیختہ کرنے والا نہ ہو۔ ہاں، اس کو سامنے رکھنا ہے۔ جی نہیں، کرتے ہیں، بہت سارے کرتے ہیں، مختلف۔ ہاں نہیں، افراط تفریط بھی ہے، کمزوریاں بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، تو کچھ سوجھ بوجھ والے بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں۔ اسی طرح انصار کیسے شیخ بن سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے نا، جیسے ہم مہاجر بن کے چلے، جی 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 تو مہاجر بن کے چلے تو جو انصار کیسے ہو سکتے ہیں کہ جو صحابہ کی طرح انصار ہمارے پیدا ہو، ہاں بات کے اندر۔ جی جی اور نمبر دو یہ ہے کہ وہ یہاں ان کا طریقہ عمل کیا ہو سکتا ہے؟ انصار کی جو تلاش تھی وہ محنت تھی، سفر طائف آپ نے کیا انصار کی تلاش میں، بظاہر ناکام ہوا، کسی نے بھی کہا کہ ہم تیرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، کسی نے بھی نہیں کہا، بلکہ پتھر مارے، آپ کو لو لوہان کیا، آپ کو اذیت دی، بظاہر آپ ناکام واپس آئے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 3 سال تک منڈیوں میں گئے، حج کے موسموں میں گئے، سرداروں کو گئے ملے، تلاش کرتے رہے، ایک ایک کے پاس گئے، ایک لمبی فہرست ہے، فلاں کے پاس گئے، فلاں کے پاس، فلاں کے پاس، کسی نے جواب ہی نہیں دیا۔ بعد ایسے بھی تھے انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ تو کیا کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ بعضوں نے کہا کہ جی آپ بات تو بڑی اچھی کرتے ہیں لیکن ہم نہیں ساتھ دے سکتے، بے تحاشا دفعہ ناکام ہوئے۔ اور جو مدینے کے انصار ملے وہ اتفاقاً ملے، آپ مایوس ہو کر، دل گرفتہ ہو کر، ان کی مایوسی وہ نہیں تھی جو ہم جیسے لوگوں کی ہوتی ہے۔ جا رہے تھے، 6 بندے نظر آئے،